بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، نیچے ریفرنس چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرے گا، وہ دین میں ایکسپرٹ ہو جائے گا، اسے لوگ دین کا عالم کہیں گے، بلکہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دین کا محافظ ہوگا، اسلامی تعلیمات کا۔ اور پھر ایک خرابی اس میں پڑے گی، وہ کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہمسائے کے پیچھے بھاگے گا، تلوار لے کے اس سے لڑے گا، اسے مشرک کہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے مشرک کہا جا رہا ہے، جس پہ شرک کا فتویٰ لگ رہا ہے، کیا وہ مشرک ہوگا کہ یا شرک کا فتویٰ لگانے والا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے، جو اپنے ہمسائے کو مشرک کہہ رہا ہے، شرک کا فتویٰ لگانے والا جو ہے نا وہ مشرک ہوگا، شرک کے زیادہ قریب ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہے کہ سامعین ناظرین، آپ غور کریں کہ خارجیوں کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں، جب آپ پڑھتے ہو تو اس میں جو واضح ایک فیکٹر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ خارجی کسی بھی صورت اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے کہ وہ صالحین کو مشرک نہ کہیں، صحابہ کبار علیہم رضوان کو لعن طعن نہ کریں، اور وہاں سے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ اور ان کی یہ مین خصوصیت ہے، جتنا زیادہ کوئی نیک اور صالح ہوگا، معاذ اللہ یہ اس کو اتنا ہی زیادہ برا بھلا اور مشرک ثابت کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح فرمایا تھا نا، صحیح ہے، میں بھی یہ حدیثیں ہیں، نیچے ریفرنس چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، ان کے تو یہ دوست ہوں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اہل اسلام کو قتل کریں گے، انہیں مشرک کہیں گے۔ ابھی باوثوق ذرائع سے یعنی کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ آل سعود، سعودی عرب میں جو موجودہ ایک سیٹ اپ چلا ہوا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو تو ادھر سے چہرہ ہٹایا جاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ عزیز بھی ہیں، یہ حالیہ دنوں میں وہ عمرہ شریف کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی کہ محبت کی وجہ سے وہاں پہ جوتا جو ہے نا اتار دیا مدینہ میں۔ تو میں مسجد نبوی میں تھا سائڈ پہ، تو مجھے ایک شرطا کہتا ہے کہ یہ یعنی کہ جوتا کیوں اتارا ہے؟ تو اس نے اصرار کیا کہ جوتا پہنو، کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ میرا جوتا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے بڑی بحث کی کہ یہ یعنی جوتا کیوں نہیں تم پہن رہے، اور سلام پیش کرنا ہو تو یہ ادھر کو نہیں ہونے دیتے۔ ہاں، پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ بڑے اشتیاق سے مسیح الدجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کے ساتھ ہی اس کو کیا کریں گے، ویلکم کریں گے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ جتنی بھی قرآنی آیات ہیں جن میں شرک کو ایڈریس کیا گیا ہے، ان کے مخاطبین کیا ہیں؟ مشرک ہیں، اور یہ اس بات پہ مصر ہیں، اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں، مسلمان مشرک ہے اور جو مومن ہے وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں اور مومنوں نے ہی مشرک ہونا ہے تو مجھے بتاؤ کہ پیچھے کون ہے جو توحید والا ہوگا؟ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، قرآن پاک میں شرک کو زیادہ اگر ایڈریس کیا گیا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت بھی مشرک زیادہ تھے۔ ابھی بھی اگر آپ کہو، دیکھو کہ یہود و نصارہ یہ تو واضح مشرک ہیں، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو ٹوٹل ملا لو، پھر آپ ہندوؤں کو ملا لو، تو ہم پرستوں کو ملا لو، اوورال دیکھو تو مسلمان تو ابھی بھی کم ہے، مشرک زیادہ ہے۔
تو آپ نے اگر مسلمانوں کو بھی مشرک کر دینا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے نا وہ کدھر گئی، یا ان کا ایفیکٹ آپ کدھر دیکھو گے۔ ہمیں بتا رہا تھا کہ جتنی بھی آیات ہیں قرآن پاک میں مشرکین کو مخاطب کر کے شرک کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ قرآن پاک ہمارا ہے، ہم پڑھتے ہیں، یہ آیات مسلمانوں پہ لگتی ہیں، مسلمانوں کے لیے ہم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والے جو لوگ ہیں، محبت کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیات قرآن پاک میں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی یہ تعلیم کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن دیکھو مسلمانوں پہ لگیں گی یہ تب اگر مسلمان بھی مشرکین کی طرح کریں۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کا بیٹا بیٹی بناتے تھے، بیوی بناتے تھے، انبیاء کو معاذ اللہ لڑائی تو درکنار قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے۔ اللہ کا کوئی حکم آتا تو وہ کہتے نہیں اس طرح کرنا ہے، اللہ کہتا ہے یہ حلال یہ حرام ہے تو وہ کہتے نہیں یہ حلال اور یہ حرام ہے۔ وہ کہتے کہ ہمارے بتوں کا جو حصہ ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ کا حصہ ہمارے بت استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی آپ حرکات تو دیکھو، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا۔ کیا ان کی کوئی خصوصیت مسلمانوں سے ملتی ہے؟ بالکل نہیں ملتی۔ تو اگر تو آپ دیکھو نا کہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان سے نفع نقصان کی امید رکھتے، کسی مسلمان نے کسی کا بت بنایا، خدا کی قسم نہیں بنایا ہوا۔ اور پھر یہ ساری آیات جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پکارتے ہیں ان کو، وہ سنتے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ساری بتوں کے متعلق ہے۔ تو جب کوئی دیکھو جیسے قرآن پاک میں واضح کہا گیا، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ اگر کوئی یعنی کہ بت کو پکارتا ہے تو آپ اس کو کہیں، وہ نہیں پکارتا تو پھر تو نہ کہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صالحین یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شرک کا خاتمہ کیا، اسلام کی تعلیمات کو جو ہے نا وہ پھیلایا، لوگوں کو سیدھی راہ سے چلایا۔ اب ان کو معاذ اللہ اگر آپ مشرکوں کی جگہ رکھو گے تو یہ ظلم ہوگا۔ کسی کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کو اگر وہ نہ دیا جائے یا اس جگہ پہ نہ رکھا جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، ظلم بھی جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک۔ ظلم جب ہاتھ سے پڑتا ہے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا استاد ہے کوئی تو آپ اس کو شاگرد کی جگہ رکھ کے اس سے بات کرو، اس کو وہی اسی جگہ پر رکھو تو یہ ظلم ہوگا۔ آپ کا والد ہے، آپ اس کو اپنے دشمن کی جگہ رکھ لو۔ بالکل یہ خارجیوں نے ایسا کیا ہے کہ صالحین اور مسلمانوں کو مشرکوں کی جگہ پہ یہ رکھتے ہیں، تو یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ یہی وجہ یہ وہ شرک ہے کہ جس کا ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا، یہ ایک خفیہ شرک ہے۔ باقی جو قرآن پاک میں شرک ایڈریس ہے، جس طرح اللہ بالکل واضح ہے اسی طرح شرک بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پتہ ہی نہ چلے سوائے ان کے یہ جو کر رہے ہیں۔ ہاں قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جن میں ایسے لگتا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے اور شرک کا کہا جا رہا ہے۔ یہ وہ آیات پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جی دیکھیں مومن مشرک ہے۔ ان آیات میں آپ دیکھو کہ آگے اللہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافق تھے، وہ منافق جو مشرک تھے۔ اوپر سے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں نقصان پہنچانے کے لیے، وہ مشرک منافق تھے۔ اور ایسی آیات جن میں یہ مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے کہا کہ شرک نہ کرو، خدا کی قسم آپ ان آیات کے اوپر والی آیات دیکھو یا نیچے والی تو واضح پتہ چلے گا کہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو ایک بھی منافق ایسا نہیں تھا کہ جو مشرک نہ ہو۔ ابھی بھی اگر نہیں پتہ چل رہا ان کو، مسلمانوں کو انہوں نے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور مشرک کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کسی گرجا گھر کا تو چکر لگائیں۔ ادھر آپ دیکھیں کہ وہ سیدھا کہتے ہیں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہے خداوند کریم۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کون مسلمان ایسا کر رہا ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھو جی جو دعا ہے وہ پکار ہے، دعا عبادت ہے، دعا مخل عبادہ، تو آپ جا کے مزاروں پہ جاتے ہو، ادھر پکار کرتے ہو۔
اس طرح مشرق ہوئے۔ اللہ جانتا ہے کہ پکار اور دعا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے دل کی نیت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور الفاظ میں بڑا فرق ہے۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ربنا، اللہم، ربی، ربنا، یا اللہ، اے اللہ، میرے اللہ، پیارے اللہ، العلی القدیر۔ اور پکار میں تو جسٹ بندہ ایک اپنی انفارمیشن بتا رہا ہے، بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہو تو رب کہہ کے کرتے ہو۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی عام صحابی تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ یہ جو ہے نا، بعد از وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پہ، قبر مبارک پہ آئے تو ایسے کلاوے میں لے لیا، اوپر گر گئے، رخسار رکھا، پیشانی رکھی، راز و نیاز کی باتیں کی۔ پیچھے مروان تھا، مروان بن حکم وہ آیا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ دور سے کہتا ہے تجھے پتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سر اٹھایا، اس کی نظر پڑی تو جو ہے نا وہ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ میں نے کیا بول دیا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اور یہی بات دیکھیں، اس وقت بھی یہ لوگ تھے یزیدی ٹائپ خارجی کے جو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قبروں میں جو پڑے ہیں ان کو بتوں سے استغفر اللہ تشبیہ دیتے یا پتھروں سے۔ اللہ آپ دیکھیں کہ یہ قبروں میں ہی ہے نا کہ جن کے متعلق اللہ فرما رہا ہے انبیاء کے جسام کو زمین کی مٹی کا کھانا اس پہ حرام ہے، مٹی نہیں کھا سکتی۔ اور یہ قبروں والوں کی قسم ہے، نیک لوگ، شہداء، شہیدوں کے متعلق تو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر وہ نکلے اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ شہید نہ بھی ہوئے تبھی موت ہی آ گئی تو اللہ کہتا ہے وہ بھی شہید ہیں، تلوار لگ گئی تو بھی شہید ہے۔ اور ان کے متعلق تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کتنا واضح ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہاں اللہ کہتا ہے کہ آپ نے خیال نہیں کرنا کہ یہ فوت ہوئے ہیں، یعنی یہ مردہ ذہن میں نہیں لانا، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اب دیکھو خیال تو آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں کرنا۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے یار روح نکلی ہے، فوت ہوئے ہیں، قبر میں رکھے گئے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی فزیکلی وہ فوت ہیں تو اس طرح نہیں فوت۔ اللہ کہتا ہے منہ بند رکھو، خیال نہیں لانا۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، کہنا بھی نہیں لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ سیدھا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ وہ فوت ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے جب ان کی آپ نے بات کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ، کہنا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں رزق بھی دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ کتنا کھلا تضاد ہے۔ اور یہ لوگ خارجی یا کافر جو قبر والوں کو معاذ اللہ کہتے تھے اب گئے، اب ان کا کوئی کام نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ یہ مایوس لوگ ہیں، یہ اپنے قبر والوں سے مایوس ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے۔ تو حالانکہ دیکھیں کہ جتنے بھی اگلے جہان ہیں وہ سارے کس سے بننے ہیں؟ قبر والوں سے بننے ہیں۔ بالکل یہ ایسی ہے کہ دیکھیں ہماری آنکھ کو اللہ نے ڈیزائن کیا کہ یہ ویزیبل لائٹ میں دیکھتی ہے، 18 قسمیں ہیں روشنی کی۔ یہ ایکس ریز میں دیکھ سکتی ہوتی ہے، ہم ایسے اپنے پیٹ کی طرف دیکھتے تو ہمیں دل دھڑکتا دکھائی دیتا، آنتیں نظر آتی، معدہ نظر آتا، ہم چل نہ پاتے، ڈرتے کہ کہیں دل ہی نہ گر جائے۔ انفراریڈ ریز میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ دیکھیں نا جانور ہیں کچھ، مرغ ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے، کتا ہے گدھا ہے شیاطین کو وہ دیکھتا ہے، اس طرح کبوتر ہے ارواح کو دیکھتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے، جنات بھی ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمان دیتا ہے، یہ لوگ کیوں نہیں سناتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ بیداری میں دیکھے گا، اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور جب بھی اسلام پہ آنچ آنے لگی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو محبت والے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مل کے تو رہنمائی فرمائی۔ آپ دیکھیں نا سلطان نور الدین زنگی کے وقت میں جب یہ یہودیوں نے جسد انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے پہچان بھی کروائی ان دنیا کے کتوں کی کہ ہمیں پاکستان بنا ہے۔ جناب قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے دوست کہتے تھے کہ آ جاؤ برِ صغیر میں ضرورت ہے، مسلمانوں کو تو نہیں آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، کہا میں آپ نے یعنی کہ بھیجا۔ تو یہ ابھی بھی آپ دیکھو نا کہ اینڈ میں جب یہ ابھی فتنہ دجال شروع ہے، یہ زہروں پہ ہوگا تو کیا یعنی کہ ہوگا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیک شخص ہی ہوگا نا امام مہدی علیہ السلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل کے ایک رات میں ان کی اصلاح ہوگی، تو سارا کچھ جب اللہ کا ساتھ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا ساتھ، تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ معاذ اللہ یہ ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، کیا استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں نہیں تعریف زیادہ کر دی تو شرک ہو جائے گا۔ حالانکہ جو احادیث ہے تعریف والی غلو والی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو کیا، آپ نے فرمایا جیسے یہود و نصارہ نے کیا اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ غلو ہے۔ کون کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو یہ ساری یعنی کہ روایتوں کا غلط مطلب نکال کے کہتے ہیں جی دیکھو قبر پہ عمارت نہ بنائی جائے، حدیثیں پڑھو، وہ جو عمارت کی بات ہو رہی ہے وہ مسجد تھی، مسجد بنائی جاتی تھی، اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ پہ لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، تو یہاں کون مسجد بناتا ہے؟ تو یہ جو مشرک کر رہے ہیں مسلمان کو، آپ مجھے ذرا بتاؤ انصاف سے، آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ جب کسی کو مشرک کہتے ہو، خدا کی قسم آپ کے علم کے مطابق اگر وہ مشرک ہے تو کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ کے لیے نہ اس کی کوئی استغفار قبول، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیک عمل، وہ پکا جہنمی۔ ذرا سوچو تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ لعنت آپ کسی پہ بھیجتے ہو، اگر وہ اس قابل نہیں تو وہ آپ پہ لوٹتی ہے، تو یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ اور اس حدیث میں تو دیکھو کتنا واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ شرک کا خوف نہیں، اور آنے والے وقت کے لیے قیامت کے قریب تک کے لیے بات کر رہے ہیں، اور اس کو توڑ مڑوڑ کے تو کبھی کسی طرف لگایا جا رہا ہے، کبھی کسی طرف۔ اور اس میں آپ کبھی غور تو کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی قبروں سے ہو کے آئے ہیں، قبروں سے ہو کے آئے۔ چاہیے تھا کہ آپ فرماتے جی ایک وقت آئے گا قبروں پہ شرک ہوگا، قبروں اور شرک کا تو لنک ہی کوئی نہیں، لنک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطرے سے آگاہ کرتے۔ اور آپ دیکھو کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کس طرح کی مدد فرمانے کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی آگے تمہارے لیے میرے سما بنوں گا، حوض کوثر کی بات کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں کہ میں حوض کوثر کو جو ہے نا وہ ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، تمہاری میں قسم خدا کی گواہی دوں گا۔ اب مجھے دیکھو کہ یہ اس طرح کی مدد کوئی کر سکتا ہے اگلے جہان میں؟ مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اگر اس طرح کوئی اس میں شرک کی کوئی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی نہ۔ اب زمین کے خزانوں کی کنجیوں کی بات ہو رہی ہے، اور اپنی طرف سے یہ لوگ جو ہے نا وہ تعویلیں نکال رہے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں ادھر کس طرح آپ یعنی کہ معاذ اللہ مسلمانوں کو مشرک کر رہے ہو۔ اور یہ دیکھو حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ قبائل مشرکوں سے ملیں گے، ادھر بھی قبروں کا ذکر نہیں، ادھر تو فرمایا کہ وہ بتوں کی پرستش کریں گے۔ تو اب آپ دیکھو نا کہ یہ جو مسلمانوں کو مشرک کر رہے ہیں، معاذ اللہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ پھر یہ مشرکین سے ملیں۔ یہود و نصارہ کی دیکھو یہ کیسی، کوئی آئرن ڈوم کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کی کر رہا ہے، اور بس ان کا کام یہ کیا کہ صالحین کو پڑے ہوئے ہیں، ان کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں، تو کیسے یہ شرک سے بچیں گے؟ اب یہ خود ہی یعنی کہ ادھر لگے ہوئے ہیں، تو کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ سارا جو ہے نا یہ کہہ لو کہ کفار کی یہود و نصارہ کی سازشیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمایا، آمین۔